السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو کچھ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کی طرف سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، میں ان کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا، جس میں عمران ریاض کو لے کر جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں آپ کو اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا۔ عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں دو باتیں لے کر سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتاؤں گا، اور ساتھ میں کچھ الیکٹرانک میڈیا کے بھی ایسے چینلز موجود ہیں جو اس جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، اور خواتین کو لے کر کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی جو گرفتار خواتین ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، ان کی کیا حالت ہے۔ بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس میں ایکٹیو ہو گئیں یہ جاننے کے لیے کہ خواتین کے ساتھ کیا کسی قسم کی خدا نخواستہ زیادتی یا ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے کل دیکھا کہ ختیجہ شاہ کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ختیجہ شاہ کی یہ ویڈیو کہاں ریکارڈ ہوئی، کب ریکارڈ ہوئی، ان کے والد سلمان شاہ صاحب نے کل اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے سے پہلے کیا کہا، اور ابھی وہ ختیجہ شاہ ہیں کہاں پر، یہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ آج کے اس ویلاگ میں شامل کروں گا۔ سب سے پہلے تو جی عمران ریاض خان 10 اور 11 مئی کی درمیانی رات سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اریسٹ ہوئے، پھر اس کے بعد پہلی سماعت 12 مئی کو ہوئی، دوسری سماعت 15 مئی کو ہوئی، تیسری سماعت 18 مئی کو ہوئی، چوتھی سماعت 19 کو ہوئی، پانچویں سماعت 20 کو ہوئی، چھٹی سماعت 22 کو ہوئی، اور ساتویں سماعت 25 مئی کو ہوئی، اور اس کے بعد اب اگلی سماعت کل ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ 30 مئی کو ہونے جا رہی ہے۔ ان تمام پروسیڈنگز میں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں ہوئیں، اس میں یہی استدعا کی گئی اب تک کہ عمران ریاض خان کو بازیاب کرایا جائے۔ تمام سماعتوں میں عمران ریاض خان کے ضعیف والد وہاں پر موجود رہے ہیں، خود بھی چیف جسٹس صاحب سے فریاد کر چکے ہیں، خود بھی ان سے کہہ چکے ہیں کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کو بازیاب کرایا جائے۔ فیملی بے حد پریشان ہے، ہر وقت دعائیں کر رہی ہے، بچے پریشان ہیں، ان کی اہلیہ کی پریشانی ناقابل بیان، ان کے والدین، ان کے والد اور ان کی والدہ کی پریشانی ناقابل بیان۔ وہ تو اس حد تک آ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کا کریئر بھی اگر داؤ پہ لگتا ہے تو وہ یہ قربانی تک دینے کو تیار ہیں کہ اگر وہ کریئر بھی داؤ پہ لگتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے لیے عمران ریاض خان کی صحت، عمران ریاض خان کی زندگی ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ جب سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی طرف سے یہ ٹویٹس کر کے بات پھیلائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ عمران ریاض خان کی ٹارچر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آپ سوچیں کہ فیملی پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب صرف ایک ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر صرف یہ کوٹ کیا گیا ان کی اہلیہ کے سامنے کہ جب ٹارچر کیا جاتا ہے تو کس طرح سے کیا جاتا ہے، الٹا لٹکا کر کیا جاتا ہے، کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، کس اذیت میں سے انسان گزرتا ہے کہ جب اس پہ ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے، اور چاہے کوئی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اور کوئی کتنا ہی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو، اور برداشت چاہے کسی میں کتنی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پھر بھی اپنا جرم کیا باقیوں کے جرم بھی ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ٹارچر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیانات جو کسٹوڈیل ٹارچر کے نتیجے میں ہوں یا ان کسٹڈی ہوں اور اس میں ٹارچر بھی ہوا ہو تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو ویٹیج نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو عمران ریاض خان کی اہلیہ کے سامنے صرف یہ کوٹ کیا گیا کہ ٹارچر اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر ہونے لگیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کتنے دن ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو ان کے بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب بھی، ان کو بھی اغوا کیا گیا، ان کے بارے میں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ عمران ریاض خان کے کیس میں بھی تمام تر اداروں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کے کیس میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ سوشل میڈیا پہ عمران ریاض خان کو لے کر جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو ٹارچر کے نتیجے میں ان کی وفات ہو گئی ہے خدا نخواستہ، اور اس میں معذرت کے ساتھ کہ رپورٹرز وداؤٹ باؤنڈریز ایک کریڈیبل ادارہ ہے، ان کی طرف سے بھی ٹویٹ ہی پاکستان کے کچھ صحافیوں نے اس کو انڈورس کیا، ری ٹویٹ کیا، اس پر اپنی رائے دی، اور بھی کچھ ایسے صحافی ہیں جو اس سے پہلے نہیں عمران ریاض خان کے حق میں بات کر رہے تھے، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی یہ ممکن ہے۔ اور میں کل اسلام آباد میں تھا تو اسلام آباد میں بھی ایک صحافی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بات مجھ سے کہی۔ اب حقیقت کیا ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آج یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ فیملی پر کیا گزر رہی ہے،
گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عمران ریاض خان الحمدللہ خیریت سے ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن وہ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ خدا را جھوٹ نہ پھیلائیے، چاہے وہ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی پرسوں، اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں سرپرائز دوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے اس ملاقات میں کسی سرپرائز کی کوئی بات نہیں کی تھی، یعنی کہ 27 مئی کو بروز ہفتہ جب ہماری یہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں انہوں نے سرپرائز کی کوئی بات نہیں کی۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو پرسوں کی پریس کانفرنس ہے رات کو 12:30 بجے کی، یعنی کہ تاریخ اس وقت تبدیل ہو کر 28 شروع ہو گئی تھی، تو اس پریس کانفرنس میں اور اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ سرپرائز آئے گا جی عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور یہ پی ٹی آئی کا پلان ہے اور پی ٹی آئی ایسی سازش تیار کر رہی ہے، اس کو لے کر پریس کانفرنس سے پہلے ہی یو کے کچھ ایسے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے کہ ان کی طرف سے وہ ٹویٹس کی گئی تھیں اور اس میں سرپرائز لکھا گیا تھا۔ پھر پاکستان بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سرپرائز عمران خان صاحب نے کہا کہ میں دوں گا۔ کچھ ایسے الیکٹرانک میڈیا کے چینلز بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا جی عمران خان صاحب نے کہا میں سرپرائز دوں گا۔ عمران خان صاحب نے کوئی سرپرائز کی بات نہیں کی تھی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا اور میں بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، اور جو کچھ بھی خان صاحب نے کہا وہ میں نے بڑا کلیئرلی سنا بھی اور اس کو لکھا بھی، نوٹ بھی کیا ہوا تھا، تو لہٰذا میں یہ آپ کو بات یقین سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے بارے میں ایک اور جھوٹ کہا گیا، وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب نے ہم سب سے ملاقات میں جو 27 مئی کو ہوئی، ایک اور بات یہ کہی کہ جی پہلے جو لوگ یہاں پر ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے، دستیاب ہوتے تھے، وہ لوگ اب کالز بھی نہیں سنتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا ہے، یہ بھی بات جھوٹ تھی۔ تو لہٰذا جھوٹ ذرا کم پھیلایا جائے اور اپنا منجن بیچنے کے لیے جھوٹ بھی نہ بولا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اور جھوٹ اتنا بولا جائے کہ جی وہ برداشت کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو یقین دلا دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لوگ اب سمجھ رکھتے ہیں، لوگوں کو شعور ہے۔ اور اب آگے جی بڑھتے ہیں اور رانا ثناءاللہ صاحب کی پریس کانفرنس۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی پریس کانفرنس، اچانک پریس کانفرنس کے پتہ نہیں کتنی ہنگامی صورتحال ہے۔ مریم اورنگزیب نے بھی ٹویٹس کی کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب کی پریس کانفرنس ہے، رانا صاحب آ کے پتہ نہیں کیا انکشاف کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جو 2 باتیں کہیں اس پریس کانفرنس میں، ایک تو انہوں نے آڈیو کال انٹرسیپٹ کرنے کی بات کی۔ رانا ثناءاللہ صاحب اس سے پہلے بھی سن 2014 میں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا اور اس میں تقریباً 14 افراد شہید ہوئے 17 جون سن 2014 کو، تو 2015 میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کا جب انٹرویو کیا اور اس وقت ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آئی تھی، تو میں نے رانا صاحب سے کہا، میں کہ رانا صاحب یہ سب جو ہوا اس کی ذمہ دار پنجاب گورنمنٹ ہے، آپ ہیں، سی ایم صاحب ہیں، اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، تو ان کا کہنا تھا جی وہاں اندر سے ہم پر فائرنگ ہوئی اور اندر سے ہم پر حملہ ہوا اور جدید اسلحہ استعمال ہوا۔ تو میں نے کہا جی ویڈیو کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ویڈیو ہے۔ میں نے کہا جی دکھائیں۔ انہوں نے کہا جی ویڈیو منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ تو اگر کچھ اس طرح کی ویڈیو ہوتی تو 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرنی تھی اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس ویڈیو کو ریلیز کرنا تھا۔ یہ کوئی دیکھیں، آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ سب پتہ چل جائے گا آپ کو، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ اسی طرح اس میں بھی یہ ہے کہ کال انٹرسیپٹ ہوئی، کال نہیں سنوائی گئی، ورنہ فوراً کال سنوا دیتے ہیں، ورنہ فوراً سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں، اپنے کچھ مخصوص لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو وائرل کرو۔ پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس کی کس سے بات ہوئی، کس جگہ پر یہ واقعے کی بات ہو رہی تھی، کس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہونی ہے، کسی خاتون کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی ورکر ہیں اور زیر حراست ہیں، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اور 2 لوگ ایسے ہیں جو یو کے میں بیسڈ ہیں، ان کی طرف سے یہ پہلے ٹویٹس کی گئیں، اور یہ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے یہ 13 مئی کو، میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ 13 مئی کو اس شخص نے ٹویٹ کی تھی کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت یہ ان تمام جلاؤ گھیراؤ کے جو واقعات ہیں جس میں ملوث لوگ ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کو سزائیں ہوں گی اور ملٹری کورٹس میں چلائی جائیں گی۔ وہ اس پر ٹویٹ کی، پھر ایک اور ٹویٹ آئی اور پھر وہی ہوا کہ جو آگے انہوں نے بتایا تھا۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات بتائی۔ تو یہ پہلے سے تیاریاں ہیں، یہ لوگوں کے ذہن فیڈ کیے جا رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ تاکہ اگر بات ایسی سامنے آ جائے تو ہم پر نہ آئے، اور گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے کہ جہاں پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کہیں پر کچھ نہ کچھ تو بات میں صداقت ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد کہ جس کے اندر تمام تر تفصیلات، ادھوری پریس کانفرنس کے تمام تر تفصیلات جو کھل کر ہیں وہ نہیں بتائیں رانا صاحب نے، اس کے نتیجے میں ایک بے یقینی کی صورتحال کریٹ ہو گئی۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، سب نے پوچھنا شروع کر دیا آخر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں جو انٹرنیشنل ایمبیسیز ہیں برطانیہ کی، امریکہ کی، وہ بھی حرکت میں آئیں، اور وہ اس وجہ سے حرکت میں آئیں کیونکہ ختیجہ شاہ
کے پاس امریکی نیشنلٹی ہے، کچھ کا کہنا ہے جی برطانوی نیشنلٹی ہے، کچھ کا کہنا ہے جی امریکن نیشنل ہے. ان کو پچھلے ہفتے جب عدالت میں لایا گیا ATC کورٹ میں، تو میں وہاں پر موجود تھا، اور اس پیشی میں جب وہاں پر ATC میں ان کو لایا گیا تو ATC میں ان کے شوہر بھی موجود تھے، اور ان کے شوہر وہاں پر ان سے جب گفتگو کر رہے تھے، اور جو ختیجہ شاہ کی اپنی کنڈیشن تھی، اگر یہ ویڈیو ابھی کی ہوتی تو یا اگر یہ اس وقت ویڈیو جب بنی تھی تو بننے کے بعد یہ اگر ریلیز نہیں ہوئی لیکن رکھ لی گئی تھی، تو کچھ اس لیے رکھ لی گئی تھی کہ جی ہم معاملات کو طے کر چکے ہیں. تو وہاں پر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ختیجہ شاہ جب عدالت میں آئی ہیں تو کچھ معاملات طے تھے. کوئی معاملات وہاں پر طے نہیں تھے. وہ جس طریقے سے ان کی پریزن وین کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا، ان کو وہاں پر سانس لینے میں مشکل ہوئی، ان کو دمے کا مرض بھی ہے، پھر ان کو پیاس بھی شدید لگ رہی تھی، اندر گھٹن کا شکار تھیں وہ، پھر چھاؤں میں بس کھڑی کی گئی، پھر اس کے بعد جس طریقے سے نقاب ڈال کر ان کو ATC میں کورٹ میں پیش کیا گیا، پھر واپس لایا گیا، واپس لا کے بھی وہ جو دروازہ تھا پریزن وین کا پیچھے سے اس کو بند کر دیا گیا. اگر معاملات سیٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو اس سیٹنگ کے پیش نظر تو وہ دروازہ کھلا رکھتے، اس دروازے کو کھلا رکھتے تاکہ ہوا جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی اور ان کی طبیعت خراب نہ ہو. اور وہاں پر ان کے شوہر کو بھی جب بات کر رہے تھے تو زیادہ دیر بات نہیں کرنے دی. ان کے شوہر نے ان سے پوچھا کہ کپڑے چاہیے، انہوں نے کہا جی مجھے کچھ پیسے چاہیے، کپڑے چاہیے، ادویات چاہیے. انہوں نے پوچھا آپ کو آپ کی کتابیں چاہیے نہیں چاہیے. تو اس وقت ان کو معلوم تھا یا کچھ ان کی سیٹنگ اس وقت نہیں تھی، کہ سیٹنگ ہوتی ان کو پتہ تھا کہ جی سب آگے اچھے کی رپورٹ ہے اور مجھے بس یہ کچھ دنوں کی بات ہے، مجھے چھوڑ دیا جائے گا، یہ مجھے فوری طور پر چھوڑ دیا جائے گا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی. لیکن بہرحال وہ لیٹن روڈ پولیس اسٹیشن میں رہیں. وہاں کی اطلاعات بھی میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں. وہاں پر انہوں نے کہا جی میری مہر ترین سے بات کرائیں، جو جہانگیر ترین صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کے گھر پہ وہ چھپی بھی رہیں. یہیں پہ گلبرگ میں ان کا گھر ہے، اور تھانے کے عملے نے بات نہیں کروائی. انہوں نے کہا جی ایئر کنڈیشنر، انہوں نے کہا جی ایئر کنڈیشنر کوئی نہیں ہے. تو پہلے سے سیٹنگ نہیں تھی. یہ جو ویڈیو کل منظر عام پر آئی ہے، یہ ویڈیو ان کی گرفتاری سے پہلے ریکارڈ ہوئی ہے کہ جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اس وقت ہوئی ہے، اور اس کو پھر ریلیز کیا گیا ہے تاکہ یہ جو کل ٹرینڈ بھی کر رہا تھا کہ ختیجہ شاہ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، تو تاکہ اس تاثر کو ختم کیا جائے اور اس بات کو دبایا جائے کسی طرح سے. یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو کل آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں، کل تقریباً 7 سے 8 بجے کے قریب شام میں سلمان شاہ صاحب جو والد ہیں ختیجہ شاہ کے، فارمر فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، سلمان شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی سے ملاقات ہوئی ہے. یہ میں آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں جو میں پہلے شیئر میں نے نہیں کی ہے کہیں پہ، اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں. تو سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، 5 دن سے کوئی دیکھنے نہیں دیا گیا، ملنے نہیں دیا گیا. ہم نے کوشش کی ہے پر ہمیں بالکل بھی کوئی اس طرح کا موقع فراہم نہیں کیا جا رہا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی ختیجہ شاہ کو ریلیف نہیں دیا جائے گا تاکہ ایک مثال قائم کر دی جائے، کیونکہ کل کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر ٹویٹس ایسی کی کہ جی یہ چونکہ ان میں ملٹری بلڈ ہے اور ایک ملٹری فیملی سے ان کا تعلق ہے تو ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے، اور باقی تو سویلینز ہیں، اس وجہ سے ان کو معافی نہیں مل رہی ہے، جو باقی دیگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جو مختلف جیلوں میں اس وقت بند ہیں اور کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. تو ختیجہ شاہ کی جو ویڈیو ہے یہ پہلے کی ہے. اس ویڈیو کے اوپر یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی کرنٹ ویڈیو ہے اور لہٰذا ان کی کرنٹ حالت یہ ہے. تاثر یہی دیا گیا ہے کچھ اپنے لوگوں کے ذریعے ٹویٹس کرا کے بھی کہ کرنٹ ویڈیو ہے اور ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے جب تک ان کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا. کل وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے رات دیر میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے پہلے یہ کہا جی وہ پولیس کی کسٹڈی میں، پھر انہوں نے کہا جی وہ تو جوڈیشل ہیں، شناخت پریڈ کے لیے گئی ہوئی ہیں. تو اگر وہ جوڈیشل ہیں اور شناخت پریڈ کے لیے گئی ہوئی ہیں تو پہلا جواب یہ بنتا تھا کہ وہ جوڈیشل ہیں اور شناخت پریڈ کے لیے گئی ہیں. پہلے آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں میں بھی تو بات کر رہا ہوں، میرے منہ سے پہلے نکل جاتا ہے کہ جی وہ پولیس کسٹڈی میں ہے. میں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جوڈیشل ہیں شناخت پریڈ کے لیے. تو وہاں پر ایک بات ہوئی. دوسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پورے معاملے میں سے توجہ ہٹانے کے لیے اور بات کو کسی اور طرف لے کر جانے کے لیے، اینگلنگ مختلف کرنے کے لیے یہ ان کی طرف سے بات فلوٹ کی گئی. دوسرا 2 لڑکیاں ہیں کہ جن کے بارے میں سب کو فکر ہے، وہ ہیں صنم جاوید اور طیبہ راجہ. ان دونوں لڑکیوں کو پچھلے ہفتے ATC کورٹ میں پیش کیا جانا تھا. میں وہاں پر موجود تھا، انتظار کرتا رہا. اسی دن ان کو پیش کیا جانا تھا کہ جب ختیجہ شاہ کو بھی پیش کیا گیا، لیکن ان کو نہیں لایا گیا. اس دن کورٹ میں اگر لایا جاتا تو ان کی جو کنڈیشن ہے وہ پتہ چل جاتی. وہ بھی شناخت پریڈ کے لیے 7 روز کے لیے ان کو کوٹ لکھپت بھیجا گیا تھا، کوٹ لکھپت جیل. لیکن ان کو بھی نہیں لایا گیا. کیوں نہیں لایا گیا جبکہ ان کو عدالت میں لانا بنتا تھا تاکہ یہ معاملات آگے چلیں، جو ڈیو پروسیس ہے قانون کا اس پر عمل درآمد ہو. لیکن ان کو نہیں لایا گیا. تو یعنی کہ وہاں پر بھی انٹینشنز، میلافائڈی انٹینشنز ہیں. تو ان 2 لڑکیوں کو لے کر بھی اطلاعات آ رہی ہیں. ساتھ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ جی برٹش سٹیزن ہے لڑکی، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان میں سے جو بھی کوئی ہیں وہ برٹش نیشنل ہیں، اور اس وجہ سے یہ ملبہ دن بدن اور یہ پریشانی بڑھ گئی اور گھبراہٹ کا شکار ہے گورنمنٹ. تو اللہ خیر کرے. عمران خان صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے، گورنمنٹ اس کی وضاحتیں دے رہی ہے. اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ نہ کیا جائے.
کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو اصل تصویر ہے وہ دکھانے کے لیے، اور جو سب کی یہ جو جتنے بھی رومرز ہیں، افواہیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی گرفتار خواتین ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو منظر عام پر لایا جانا چاہیے، تاکہ یہ جو ساری ایک اگر پنجاب پولیس کے مطابق، اسلام آباد پولیس کے مطابق یہ ایک پروپیگنڈا ہے، تو اس کو دین اینڈ دیئر وہیں پر اس کو ختم کر دیا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو آخر میں جاتے ہوئے ایک اور بات بتا دوں کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ برٹش نیشنل ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خدا نخواستہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے زیادتی کا، تو یہ کسی پولیس اسٹیشن میں ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو ہے، اور اس کی ویڈیو بھی لیک ہو گئی ہے، مبینہ طور پہ لیک ہو گئی ہے وہ ویڈیو جو کہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا مزید اطلاعات لے کے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔